السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم لوگوں نے اس سے پہلے 30واں باب کتاب العلم کا 30واں باب پڑھا تھا، اور اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثیں نقل کی تھی اس کو ہم لوگوں نے جو ترجمۃ الباب کا مقصد تھا اور جو نظیریں پیش کی تھی اس سے اپنا جو مدعا ثابت کرنا چاہ رہے تھے وہ بات ہو گئی تھی مکمل۔ تو آگے میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ۔ بہ قال اخبرنا محمد و ابن سلام حدثنا المحاربی قال حدثنا صالح بن حیان قال عامر الشعبی حدثنی ابی بردۃ عن ابیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لهم اجران، رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ و آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ، ورجل كانت عنده امہ فأدبها فأحسن تأدیبها وعلمها فأحسن تعلیمها ثم اعتقها فتزوجها فله اجران۔ ثم قال امر اعطیناکها بغیر شیء قد كان يركب فيما دونها الى المدینہ۔ یہ ترجمۃ الباب ہے، اور اس کے ضمن میں یہ حدیث نقل کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو پہلے ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ اہم باتیں ہیں۔ تو باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ، باب آدمی کا اپنی لونڈی اور گھر والوں کو دین کی تعلیم دینا۔ باب آدمی کا اپنی لونڈی باندی اور گھر والوں کو دین کی تعلیم دینا۔ کہا کہ ہم کو خبر دی محمد ابن سلام نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا محاربی نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا صالح بن حیان نے، انہوں نے کہا کہ عامر شعبی نے کہا کہ مجھ سے ابو بردہ نے اپنے والد ابو موسیٰ اشعری سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک تو اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ دوسرے وہ غلام جو اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کرے۔ تیسرے وہ شخص جس کے پاس کوئی لونڈی ہو، وہ اس کو بہترین طریقہ سکھائے اور اچھی طرح تعلیم دے، پھر اس کو عادات کر کے اس سے شادی کر لے، تو اس کو بھی دوہرا اجر ملے گا۔ پھر عامر شعبی نے یہ حدیث سنا کر صالح سے کہا، لو ہم نے تم کو یہ حدیث بغیر کسی مشقت کے سنا دی، اور ایک وقت وہ تھا کہ اس سے کم حدیث کے لیے مدینے تک کا سفر کیا جاتا تھا۔ یہ ترجمۃ الباب ہے، اس میں یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ تو مقصد یہ ہے یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تعلیم ضروری ہے، اور تعلیم میں بھی تعمیم یعنی عموم ہونا، عام ہونا دین کا تقاضا ہے، یہ دین کا تقاضا ہے۔ پھر یہ کہ تعلیم مردوں ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عورتوں کو بھی اس کا ضروری حصہ ملنا چاہیے، عورتوں کو بھی تعلیم دینی چاہیے۔ اس لیے ابھی بعد میں آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے بھی نصیحت کے لیے الگ سے ان کے لیے مجلس مقرر کی تھی، تو بلکہ عورتوں کو بھی اس کا ضروری حصہ ملنا چاہیے۔ پھر عورتوں میں بھی آزاد ہی کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ بادیوں کو بھی دینی تعلیم دینی چاہیے۔ گھر کے مرد کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تمہیں تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، الرجل راع فی بیتہ ومسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها وہی مسئولۃ عن رعیتها
والخادم راع فی بیتی سیدہ وہو مسئول عن رعیتی الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ آپ نے فرمایا کہ سن لو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، تم میں کا ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اس سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پہلے حاکم کے بارے میں بتایا کہ حاکم ذمہ دار ہے، اس سے اپنی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور خادم اپنے مالک کے گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ترجمۃ الباب بیان کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب مرد ذمہ دار ہے تو اس کے ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظم بھی کرے، اپنی بیوی اور وادی و غلام و نوکر ہوں تو ان کی بھی تعلیم کا نظم کرنا چاہیے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے۔ ان کا مقصد یہی ہے، باندی ہو تو اس کے بھی اور گھر والوں کو بھی، بچوں کو بھی۔ لیکن یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب میں اما کو مقدم رکھا ہے، کیونکہ اور اہل کو بعد میں، اس لیے مقدم رکھا ہے اس کو کہ چونکہ حدیث میں اما ہی کا تذکرہ ہے اور اہل کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اما کا تذکرہ پہلے کر دیا۔ تو اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب اما کا تذکرہ تھا تو اما ہی کا تذکرہ ہونا چاہیے، بعد اس کا اہل کا تذکرہ کیوں ہے؟ تو اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب اما کو یعنی باندی کو تعلیم دینے کی بات کہی جا رہی ہے تو آزاد کو تو بدرجہ اولا، جو اس کے گھر اس کے بیوی بچے ہیں ان کو تو بدرجہ اولا جو ہے ان کو تعلیم دینا۔ باندی کو تعلیم دینے کی بات کہی جا رہی ہے تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بیوی بچوں کو بھی اگر دین کی تعلیم نہیں ہے اور اگر وہ خود نہیں تعلیم یافتہ ہے، دین کو نہیں جانتا ہے، نہیں سمجھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی بچوں اور نوکر کے لیے دینی تعلیم کا نظم کرے، ان کو دین سکھانے والے ان کو متعین کرے، تو جو ان کو کیا کریں، وہ دین سکھائیں، ان کو بتائیں۔ یہ گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے یہ ہمارے سامنے وضاحت کر دی ہے۔ اور اس میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کی ہے تو اس میں یہ ہے کہ عامر شابی نے کہا کہ مجھ سے ابو بردہ نے اپنے والد ابو موسیٰ شریف سے کے طریق سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ 3 لوگ ہیں ان کو دوہرا اور ڈبل اجر ملے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو اس میں ایک یہ بتایا کہ ایک تو اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، تو اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ دوسرے وہ غلام جو اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کرے۔ تیسرے وہ شخص جس کے پاس کوئی لونڈی ہو، وہ اس کو بہترین طریقہ سکھائے اور اچھی طرح تعلیم دے، پھر اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لے، تو اس کو بھی دوہرا اجر ملے گا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ 3 لوگ ہیں، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ تینوں کو دوہرا اجر ملے گا، تو ظاہر ہے کہ 2 کام کیا انہوں نے تو ان کو 2 اجر ملا۔ تو یہ کون سی خصوصیت ہے؟ 2 کام کیا انہوں نے، تو ایک تو وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، اپنے نبی پر ایمان لائے، پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی ایمان لایا، اس لیے اجر و ثواب اس کو 2 کام کیا اس نے تو 2 اجر ملا۔ تو یہ خصوصیت کیا ہو؟ یا ایک وہ شخص جو اپنے آقا کا بھی حق ادا کر رہا اور اللہ کا بھی حق ادا کیا، 2 کام کیا تو اس کو ڈبل اجر ملا۔ ایک تیسرا وہ شخص جس نے اپنے باندی تھی، لونڈی تھی، اس کو بہترین طور طریقہ سکھایا اور پھر اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لی، تو اس کو 2 کام کیا، اس نے دوہرا اجر ملا۔ تو یہ خصوصیت کیا ہے؟ تو اصل کیا ہے کہ یہاں پر ایک تو مطلب یہی ہے کہ
یہ 2 کام کیا تو ان کا جو اجر ہے، ان کو 2 کام کیا تو ان کو دوہرا اجر مل گیا، ایک کام کا ایک اجر، ایک کام کا دوسرے کام کا دوسرا اجر مل گیا۔ تو اس سے وہ جو مقصد ہے ترغیب دلانا چاہتے ہیں آپ، اس پر ابھارنا چاہتے ہیں، اس کام پر مقصد ترغیب ہے نا، تو ایک شکل تو یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ان میں سے ہر کام ایک ایسا کام ہے کہ جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ڈبل اجر دیتا ہے، ہر کام کے اوپر ڈبل اجر دیتا ہے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں سے ظاہر تو یہ سب ایک ہی کام ہیں یہ، لیکن اس کا اللہ نے ڈبل اجر رکھا ہے، اس پہ ڈبل اجر ہوگا۔ تو یہ 3 طرح سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو یہ سمجھا، یہ اس طرح سے، چونکہ ترغیب دینا مقصد ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو یہ بتانا چاہتے ہیں آپ، اور ان کی خصوصیت کے طور پر ہی بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ بہت عظیم کام اور کارنامہ انجام دیا ہے، عظیم کام کیا ہے، اور ایسا کام کیا ہے جو نفس کے لیے بہت شاق ہے، جوخم بھرا ہوا کام ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے ہر اجر پر، ہر کام کے اوپر ڈبل اجر دے گا۔ تو یعنی چونکہ ہمارے یہاں اصول یہ ضابطہ یہ ہے کہ الاجر علی قدر نصبکم، کہ اجر و ثواب تم کو تمہارے تھکن کے اعتبار سے ملتا ہے۔ افضل الاعمال احمدھا، کہ تمہارے اب سب سے بہتر اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ کام بڑا ہوتا ہے جو نفس کے اوپر شاق ہو۔ تو دیکھ لیجئے یہ کام جو جس میں بتائے گئے ہیں یہ نفس کے اوپر شاق ہیں، کہ ایک شخص اپنے نبی پر مانتا ہے، اس کو نبی برحق مانتا ہے، اسی میں اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے، بہت دنوں سے مانتا چلا آ رہا ہے۔ اب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ان کو اب چھوڑ کر کے، اپنے نبی کو چھوڑ کر کے اب ان کو یہ دعوت کو تسلیم کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، تو یہ بہت نفس کے اوپر یہ شاق بات ہے، یہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو کام کیا ہے اس نے، در حقیقت دیکھا جائے تو ایک ہی کام ہے کہ ایمان لانا ہے، ایک چھوڑ کے دوسرے پر ایمان لانا چاہیے اس کو فوراً، لیکن اس کو 2 کام شمار کر کے آپ نے بتایا کہ ان کو ڈبل اجر ملے گا اس کام پر۔ ابن نبی کو چھوڑ رہے تھے، دنوں تک عمل کرتا رہا، اب اس کو چھوڑا ہے تو اس پہ ڈبل اجر ملے گا، اور چھوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو اب یہ سمجھتا ہے کہ ان کے دامن کو پکڑنے میں اور ان پر ایمان لانے میں اور ان کی اقتداء اور ان کو قائد تسلیم کرنے ہی میں اب نجات ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی، مجھے حاصل ہو سکتی ہے، تو اب یہ سمجھ رہا ہے تو اس پہ ڈبل اجر میں ملے گا۔ اس بہت ہی اہم بات ہے، تو اس لیے کہ نفس کے اوپر بہت شاق ہے۔ اسی طرح ایک غلام ہے، اس نے اب اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، اور دوسرے یہ کہ اپنے مالک کا حق بھی ادا کر رہا ہے۔ تو دیکھا جائے تو اگر صحیح معنوں میں تو اپنے مالک کا حق ادا کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اس کے مطابق وہ کر رہا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے مالک کا بھی حق ادا کر رہا ہے، اور اللہ کا جو حق ہے اس کو بھی ادا کرنے میں کسی طرح کی کوئی سستی نہیں برتتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 عمل کر رہا ہے، تو ان دونوں عملوں کا اس کو ڈبل اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، اس لیے کہ اس میں اس کے لیے شاق ہے کہ اپنے رب کے بھی پورا حق ادا کرنا، پھر اپنے مالک کا بھی پورا حق ادا کرنا، یہ دونوں شاق ہے نفس کے اوپر، بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن یہ مشکل کام کو وہ انجام دیتا ہے تو اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جیسے باندی ہے کہ اس نے باندی کی تربیت کی، بہت اچھے طریقے سے اس کو دین سکھایا اور تعلیم دی، اور تعلیم دینے کے بعد اس کو کیا کیا کہ اس کو باندھی بنا کر نہیں رکھا، بلکہ اس کو آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد پھر اس سے شادی کر لی۔ تو 2 کام کیا اس نے، ایک تو تعلیم و تربیت کی اس کی، پھر اس کو آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد یہ چھوڑا نہیں ویسے ہی، بلکہ اس سے شادی کر لی، اور اس کو برابر کا درجہ دے دیا، یعنی وہ زیر دستی میں تھی، اس کے سرپرستی میں تھی، اس کی باندھی تھی، اس کو باندھی کو اٹھایا اس نے اور اپنے برابر لا کر کھڑا کر دیا، اور اس کو تعلیم و تربیت بھی کر دی اس کی، اور سکھایا بھی۔ تو اس نفس کے لیے بہت شاق بات ہے، بہت مشکل کام ہے،
کہ آدمی کے لیے بہت جوخم بھرا ہوا کام ہے، تو ایسا کوئی شخص کام کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کام اس نے انجام دیا ہے، یہ خدمت انجام دی ہے، اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ اس کو جو ہے اس کو یعنی ہر کام پر ڈبل دوہرا اجر ملے گا۔ یہ بھی تو یہ ڈبل اجر اس کو بھی ملے گا، اور اس میں 3 لوگ ان کو بتایا، 3 کی خصوصیت اور ترغیب دینا مقصد ہے۔ تو مقصد جب ترغیب دینا ہے اور ان کو ابھارنا ہے اس کے اوپر، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے ہر عمل جو ایسا ہے کہ اس پر ڈبل اجر ملے گا۔ اس میں سے پہلا وہ شخص جو کہ رجل من اہل الکتاب، جو اپنے نبی پر ایمان لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تو اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ آئے یہود یا نصارہ؟ تو اصل میں یہود و نصارہ نہیں، یعنی عبداللہ ابن سلام جیسے لوگ جو مراد ہیں، جو نبی علیہ السلام انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس پس منظر میں نبی علیہ السلام نے ہمارے پس منظر میں اس حدیث کو فرمایا ہے۔ تو عبداللہ ابن سلام جو یہودی تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترغیب دیتے ہوئے، ابھارتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ، جو اپنے نبی پر ایمان لے آئے، ان کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ بھائی انہی کو ماننا اور ان کے مطابق زندگی گزارنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، وہ سمجھتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا۔ لیکن جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور آپ کی دعوت اس تک پہنچ گئی، تو کیا ہوا؟ وہ ایمان لے آیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ اس لیے کہ یہ سبھی جو ہیں وہ مراد نہیں ہوں گے، یعنی مدینہ کی یہودی بھی نہیں مراد ہو سکتے، یعنی وہ جو ایمان لے آئے تھے عبداللہ ابن سلام وہ وغیرہ، کیونکہ اگر نصارہ کو بھی لیا جائے تو نصارہ کی مدینہ میں دعوت نہیں پہنچی تھی۔ وہ جو آتا ہے روایتوں میں، تاریخی روایتوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری جو ہے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن وہ مدینہ پہنچنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، تو مدینہ کی یہودیوں میں ان کی دعوت نہیں پہنچی، یا مدینہ میں عیسائیوں کی وہ دعوت نہیں پہنچ سکی تھی، اس لیے وہ اہل کتاب میں، یعنی جو اہل کتاب ہیں مراد یہود و نصارہ نہیں، نصارہ یا یہود نہیں مراد، بلکہ مخصوص عبداللہ ابن سلام اور جیسے جو لوگ جو ایمان لے آئے تھے ان کے بارے میں ان کے پس منظر میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، یا ان جیسا جو بھی اہل کتاب میں سے ایمان لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ اسی طرح کوئی غلام ہے جو اپنے آقا کے بھی حق ادا کرتا ہے، اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے پورا، اس میں کسی طرح کی کوئی یعنی اپنے خالق اور مالک کا بھی، کیونکہ اصل تو وہی اسی کا حق ادا کرنا چاہیے، تو اس کا حق اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، لیکن چونکہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ مالک کا بھی حق ادا کرنا چاہیے، تو مالک کے حق ادا کرنے میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کرتا اور اللہ کے حق ادا کرنے میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ڈبل اجر ملے گا، ہر عمل کا ڈبل اجر پہ دوہرا اجر ملے گا، اس ترغیب دینے کے لیے، ان کو ابھارنے کے لیے۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے کے پاس باندھی ہے، اس نے اس کو دین سکھایا، اس کو مہذب بنایا، طریقہ سکھایا، اچھی طرح سے تعلیم دی، اور پھر اس کو تعلیم دینے کے بعد اس کو آزاد کیا، اپنے برابر کا کر دیا، اس کو آزاد بھی کیا، اس نے بہت بڑا کام ہے اور نفس کے اوپر بہت شاق ہے، یہ جوخم بھرا کام ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے شادی کر لی، شادی کر کے اپنے برابر کا درجہ دے کر کے اس کو اپنی بیوی بنا دیا اس نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر اس عمل کا، اس کے 2 عمل اس نے کیا ہے، اور یہی آزاد کرنا اور شادی کرنا 2 عمل ہیں، ان دونوں عمل کا اس کو اور بہت بڑا اونچا عمل ہے، نفس کے اوپر بہت شاق ہے یہ، اس لیے اس کو اس کا ڈبل اجر ملے گا۔ تو نبی علیہ السلام جو ہے اس پہ ابھارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ اس طرح کے لوگوں کو، اس طرح کے یہ 3 لوگ ایسے ہیں خوش نصیب کے جن کو ان کے ہر عمل پر دوہرا ڈبل اجر ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔
آگے یہ ہے کہ یہ مناسبت، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا تھا، باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ۔ تو اب اس میں حدیث نقل کی ہے انہوں نے باب میں، لونڈی اور اہل دو کا ذکر ہے۔ تو لونڈی کا اس بات تو حدیث کے ٹکڑے ورجل کانت عندہ امہ سے ہوتا ہے، لیکن اہل کا اس بات نص سے نہیں ہوتا۔ میں نے بتایا تھا کہ حدیث کے الفاظ میں تو نہیں، لہذا اہل کو لونڈی پر قیاس کریں گے اور کہیں گے کہ جب لونڈی کو فرائض اور سنن کی تعلیم دینا مستحب ہے تو اہل و عیال جو عادات ہیں وہ اس سے زیادہ تعلیم کے مستحق ہیں بھائی۔ اسی سے مناسبت، ترجمۃ الباب سے مناسبت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں اس کو کیا ہے۔ اور من اہل الکتاب، کتاب کا لفظ عام ہے لیکن یہاں وہ کتاب مراد ہے جو اللہ کے پاس سے نازل ہوئی ہو، یعنی توریت اور انجیل۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، کتاب و سنت کے نصوص اسی پر دلالت کرتے ہیں کہ اہل کتاب سے وہی مراد ہیں، لیکن مخصوص کون ہیں؟ جیسے عبداللہ ابن سلام وغیرہ، میں نے بتایا کہ عبداللہ ابن سلام وغیرہ جو ایمان لے آئے تھے وہ مراد ہیں۔ یہ فلہ اجران، دو مرتبہ فلہ اجران، اس سے پہلے کیا ہے ثلاثۃ لہم اجران، یہ مکرر تکرار ہے اس لیے کہ اس کے پہلے لہم اجران گزر چکا ہے، لیکن فاصلہ طویل ہو گیا تھا نا، اس لیے دوبارہ ذکر کر دیا گیا تکرار کے طور پر، تو اس میں تکرار ہے۔ اس کے بعد حضرت عامر شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو یہ حدیث بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے دے دی بھائی، تم کو یہ حدیث بغیر محنت اور مشقت کی۔ پہلے اس سے کم حدیث سیکھنے کے لیے ہم کو مدینہ تک کا سفر کرنا پڑتا تھا، لیکن آج تم کو آسانی سے مل گئی، اس لیے کہ اب صحابہ کرام مختلف علاقوں میں پھیل چکے ہیں، چکے تھے، اس لیے حدیث انہی سے معلوم کر لیتے تھے لوگ، مدینہ کا سفر کرنا نہیں پڑتا تھا۔ تو اب میرا خیال ہے کہ بات مکمل ہو چکی ہے، اس لیے کل آئندہ درس میں انشاءاللہ بات ہوگی، آگے والا درس، آگے والے سبق پڑھیں گے کہ اس سے کم میں ہم کو مدینہ کا سفر کرنا پڑتا تھا، کیونکہ صحابہ کرام ادھر ادھر ابھی پھیلے نہیں تھے، منتشر نہیں ہوئے تھے مختلف جگہوں پہ، اب چونکہ پھیل چکے ہیں تو اس لیے جہاں پر جو ہوتا تھا وہیں پر اس صحابی سے وہ مسئلہ معلوم کر لیتا تھا اور اس کو معلوم ہو جاتا تھا۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام۔